حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بہت ہی امیر ترین کروڑوں اربوں پتی شخص آیا۔ دوستو میں نے آپ کو آج سلام نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی بالکل دوستو، آپ نے صحیح پڑھا کہ میں آج آپ کو ایک عمل دوں گا، ایک عمل، ایسا عمل جس میں کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی وظیفہ، کوئی ایسا مطلب ہے کہ پڑھائی نہیں ہوگی جس سے آپ یہ سوچیں کہ یہ کیسے پڑھیں، کس نماز کے بعد پڑھیں، کیا کریں۔ نماز تو بہرحال بہت ضروری ہے، نماز کے بغیر کوئی عمل جو ہے نا کامیاب نہیں ہوتے، لیکن جو عمل دوستو میں دے رہا ہوں، میرا رب اس کا گواہ ہے کہ بغیر پڑھائی کے آپ کروڑوں اربوں پتی ہو سکتے ہیں، کروڑوں اربوں پتی۔ بالکل ایک عمل دوستو، ایسا عمل جس سے آپ کو نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی تکلیف، نارملی زندگی گزاریں، نارملی، کوئی تعویذ نہیں لکھنا، کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا، کروڑوں پتی۔ لیکن میری پہلی اور آخری شرط آپ جانتے ہیں کہ ویڈیو آپ نے یہ پوری دیکھنی ہے، سکپ نہیں کرنی، آگے پیچھے نہیں کرنی، آن لائن دیکھنی ہے، اس کو لائک کرنا ہے۔ یہ میری پہلی اور آخری شرائط میں شامل ہوتا ہے، میرا ہر وظیفے کا یہ عمل۔ اور یہ تو بھائیو وظیفہ بھی نہیں ہے، میں ایک عمل دوں گا اور میرا رب کعبہ اس کا گواہ ہوگا انشاءاللہ کہ آپ اگر اس عمل پر کاربند ہو گئے تو کوئی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی جناب سے اتنا دے گا کہ آپ کی آنکھیں ششدر رہ جائیں گی، دنگ رہ جائیں گے آپ، الحمدللہ تعالی عطائے ربی سے اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو جیسا کہ شروع میں بتا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے ایک بڑے جلیل القدر نبی تھے، ان کے پاس ایک بہت امیر شخص آیا، بہت امیر، کروڑوں اربوں پتی وہ شخص تھا اس دور کے مطابق جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آیا اور عرض گزار ہوا کہ اے اللہ کے نبی، ایک میرا سوال ہے آپ سے، ایک میری پریشانی ہے جس کا میں آپ سے حل کرانے آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تجھے پریشانی ہے؟ کہنے لگا حضور میں بہت امیر ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تو امیر ہے، کیا یہ تیری پریشانی ہے؟ لوگ تو غریب ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دنیا سے ستائے ہوتے ہیں تو ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ تو بہت امیر ہے، بقول تیرے کہ تو اربوں خربوں پتی ہے، تو پھر تجھے پریشانی کیا؟ کہنے لگا حضور میرے پاس برتن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے تو؟ تیرے پاس برتن نہیں ہے، تو امیر و کبیر شخص ہے، اربوں خربوں پتی ہے، تو برتن نہیں ہے۔ کہنے لگا میرے آقا، اے اللہ کے نبی، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں کیا کروں؟ میں اپنا بچھونا دیکھتا ہوں تو وہاں پر سونا چاندی، اپنے برتن دیکھتا ہوں تو وہاں پر سونا چاندی، اپنی الماری کھولتا ہوں تو وہاں پر ہیرے جواہرات، اپنے کمروں کو دیکھتا ہوں تو وہ دیناروں درموں سے اور سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے، میں بہت تنگ آ گیا ہوں اس دولت سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تو کیا چاہتا ہے؟ دوستو غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا سا آپ کا غور، میرا رب کعبہ آپ پر دولتوں کی بارشیں نازل کر دے گا، یقین کر لیں، میری اس بات کو آپ یقین کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ قسمت کا دروازہ ابھی ہی آپ کا کھٹک رہا ہو اور آپ یہ فلم، یہ مووی، یہ ویڈیو آگے پیچھے کرنے کے چکر میں نکل جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر بتا تو کیا چاہتا ہے؟ کہ تیرا ہر جگہ سونے سے بھری ہوئی ہے، تو پھر کیا؟ کہنے لگا کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ میرا ہر برتن ہی سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ کہنے لگا حضرت میری ایک التجا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوں، آپ کی تو بالمشافہ ملاقات ہوتی ہے، آپ تو کوہ تور پہ، کو کہتے ہیں پہاڑ کو، اور تور اس پہاڑ کا نام تھا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کلیم اللہ کا درجہ دیا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ سے تیری بات کروں گا، اور تو کیا اللہ کو پیغام دینا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور میرے پاس بہت دولت ہے، اللہ سے میرے لیے عرض کریں کہ یہ دولت کم ہو جائے، یا کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ میں جتنی یہ خرچتا ہوں یا جتنی یہ میں دیتا ہوں یا جتنی میں پھینکتا ہوں یہ اس سے 10 گنا بڑا ہو کے مجھے مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا، میں تیرا یہ مسئلہ اللہ کے حضور پیش کروں گا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اس شخص کی عرض گزاری اللہ کے آگے پیش کی۔
تیرا وہ فلاں بندہ ہے، وہ عرض کرتا ہے کہ میرے پاس بہت دولت ہے جو مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی، میں کیا کروں کہ یہ کم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اے میرے نبی، جا کے اسے کہہ دے کہ تیری دولت کم ہو جائے گی، تو ایک کام کر۔ دوستو ذرا غور کرنا ہے آپ نے، یہ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے اور اپنے بندے کو اپنے نبی کے ذریعے پیغام دلوا رہا ہے۔ اس پہ غور کر لیجئے، کوئی وظیفہ پھر نہیں کرنا پڑے گا آپ کو، کوئی وظیفہ کرنا پڑے تو مجھے کہنا۔ اللہ فرمانے لگے کہ اے موسیٰ، جا کے اس میرے بندے کو کہہ دے کہ تو اونٹ پر بیٹھ کر، اونٹ پر، جی اونٹ پر بیٹھ کر روٹی کھایا کر، جو تو کھانا تناول کرتا ہے وہ اونٹ پر بیٹھ کے کھایا کر، تیرا رزق کم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کچھ دن بعد وہ بندہ بھی آ گیا اور پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی، کیا میرا سوال آپ نے اللہ سے کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، بالکل، میں نے تیرا سوال پہنچا دیا اور تیری قبولیت بھی ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تو کھانا جب بھی کھائے، روٹی جب بھی کھائے، اونٹ پر بیٹھ کے کھایا کر۔ دوستو غور رکھنا، غور رکھنا، آپ کی طرف کروڑوں روپے بڑھ رہے ہیں، یہ بڑھ رہے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جس وقت آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے حضور؟ وہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں ایسا ہی آئندہ کروں گا۔ مہینہ گزرا، 2 مہینے، 6 ماہ، سال، 2 سال، 3 سال گزر گئے۔ آخر ایک دن وہ بڑے غصے میں آیا اور بڑا، نبی کے آگے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ غصہ کرے، لیکن اس کی جو تلملاہٹ تھی اس سے نظر آ رہا تھا کہ وہ شاید کہ اس کی بات پوری نہیں ہوئی۔ آتے ہی عرض گزار ہوا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں اتنے آرام دہ زندگی گزارنے والا بندہ، جب بھی مجھے کھانا کھانا پڑتا ہے مجھے اونٹ پر بیٹھ جانا پڑتا ہے جی، اور اتنا زمانہ گزر گیا، اتنا ٹائم گزر گیا، پھر بھی میں اپنے مقصد کو کامیاب نہیں ہو سکا۔ جتنا مال اس وقت میں آپ کی خدمت میں بتانے آیا تھا اس سے بھی 50 گنا زیادہ میرے پاس مال آ چکا ہے، لیکن کم تو ہونا درکنار۔ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت کوہ طور پہ گئے اور اللہ کے آگے سوال رکھا کہ یا اللہ، تیرے ہی حکم پر تو میں نے اسے کہا تھا کہ تو اونٹ پر بیٹھ کر کھانا کھایا کر، تو پھر کیا وجہ کہ وہ الٹا اس کا مال بڑھتا ہی جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، وہ مشقت میں بھی پڑ گیا، وہ میرے آگے شکایت کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے اونٹ پر بیٹھ کر اس لیے کھانا کھانے کو کہا تھا کہ جب وہ کھانا کھائے گا، کوئی لقمہ، کوئی دانہ، کوئی اناج جب اس کے ہاتھ سے گرے گا، منہ سے گرے گا، نیچے زمین پہ گرے گا، تو وہ دانہ، لقمہ، وہ روٹی کا ٹکڑا کچھ بھی اٹھا کے نہیں کھائے گا۔ تو جب رزق کی بے قدری کی جائے تو رزق ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، غریبی، محتاجی آ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی محتاج کرے، مثال کے طور پہ آپ روٹی کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ سے لقمہ گرے یا کوئی دال کا دانہ گرے یا کوئی بھی اناج کا دانہ گرے، آپ اسے اٹھائیں، اسے پھونک ماریں، صاف کریں، اپنی آنکھوں سے لگائیں اور کھا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اس بندے کو کہنے لگے کہ تو اونٹ پر بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے؟ جی۔ وہ کہنے لگا بالکل، اونٹ پہ بیٹھ کے کھاتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی تجھ سے کوئی دانہ، کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی کھانا نیچے گرے تو کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اونٹ کو بٹھاتا ہوں، اونٹ کو پہلے بٹھاتا ہوں، پھر اس ٹکڑے کو یا اس کھانے والی چیز کو اٹھاتا ہوں، عزت و احترام سے اسے اگر مٹی لگ چکی ہے تو صاف کرتا ہوں اور پھر کھا جاتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا بھائی، تیرا رزق اب پھر کبھی کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو اتنی رزق کی قدر کرتا ہے، اتنی رزق کی قدر کرتا ہے کہ رزق اب تیرے سے جا نہیں سکتا، رزق نے تجھ سے دوستیاں لگا لی۔ ذرا سوچئے کہ آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ وظیفہ نہ کیجئے، کوئی آپ مشقت میں نہ پڑیے، رزق کی عزت کرنا سیکھ لیجئے۔ یہ جتنے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو اس مقام تک آ چکے ہیں، ویسے تو کئی لوگ پیچھے سے ہی چلے گئے ہوں گے، وہ بے شک جائیں، بائے بائے، ٹاٹا، لیکن جو یہاں تک پہنچے ہیں وہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر 100 بندہ اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے تو اس میں سے ایک بھی نہیں ہوگا، چلو ایک رکھ لیتے ہیں، ایک ہوگا جو نیچے سے گرا ہوا اٹھاتا ہوگا، ورنہ نہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز گر جاتی ہے آپ سے کہ وہ خشک نہیں ہے تو اسے دھو کر کھائیں، اگر خشک ہے، لقمہ ہے روٹی کا، تو اسے آپ جھاڑ کر کھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات دوستو میری پلے باندھ لینا، ایک بات صرف، کہ رزق کو زمین پر رولنے نہ دینا، ورنہ آسمان والا تمہیں زمین پہ رول دے گا، گارنٹی ہے۔ کچھ بھی پڑھتے رہو، کچھ کرتے رہو دوستو، آپ کی مرضی ہے۔ رزق کی قدر کرنا،
کبھی یہ تجھ سے نہیں جائے گا. آپ اسے دھکے دو گے تو یہ دھکے دے دے کے آپ کے پاس آئے گا. دھکے دو گے، اسے نکالو گے تو یہ آپ کے پاس اتنا ہی واپس آئے گا. تو دوستو، یہ جو واقعہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اس کروڑ پتی انسان کا آپ کو سنایا ہے، یہ سنانے کا وجہ اور سبب بھی یہی ہے، اور اس سے حاصل کلام یہ ملتا ہے کہ اگر آپ رزق کی قدر کریں گے تو رزق آپ کا بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. اور اگر جس کے پاس کم ہے اس کے پاس بھی بے تحاشا آ جائے گا، اتنا کہ وہ پھر بانٹتا پھرے گا. اور ایک روزی روٹی کا نقش ہے میرے پاس، بڑا شاندار، بڑا ہی شاندار، وہ اپنے ذہن میں لگا لیجئے گا. وہ طریقہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. تو پھر میرا خیال ہے کہ رزق کی بھی قدر کریں اور نقش بھی لگا لیں گے، وہ آپ تو مزے آ جائیں گے. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.